حدیث مبارکہ البخاری میں یہ مرکوز ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر اپنے گھر کی عورتوں کو یہ عمل کرتے ہوئے پاؤ تو اس کو فوراً اپنے گھر سے نکال دو، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے اس گھر میں فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے، فقیری محتاجی اس گھر پر مسلط کر دی جاتی ہے، شیطان ان کے گھروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ ان کے گھر میں کون سی خطائیں، بلائیں اور مصیبتیں آنے والی ہیں۔ جو عورت یہ عمل کر بیٹھے اس پر اللہ تعالیٰ ہر پر لعنت بھیجتا ہے اور ان کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ رشتہ مقدس ہی کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، خداوند کریم کے احکامات سے نہ کوئی مقدس ہے نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے برتر ہے، ان کے احکامات بھی برتر ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اس عورت کو اپنے گھر سے نکال دو، بس اسے نکال دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 ایسی محترم عورتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو حکم صادر فرمایا ہے کہ اس کی تعظیم کیا کرو۔ وہ عورتیں بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے۔ صرف ایک ایسی عورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لعنت دے رکھی ہے اور اس عورت کو گھر سے نکالنے کا حکم بھی صادر فرمایا ہے، اور اس عورت کا عمل بھی بتائیں گے کہ وہ کون سی عمل پر اس عورت کو لعنت بھیجی ہے۔ سب سے پہلے وہ خوش نصیب 5 عورتیں جن عورتوں میں یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو وہ خوش ہو جائیں کہ ان کا رب تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ سمجھو اللہ کی قدرت اس عورت پر مہربان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی بندی سے محبت کی 5 نشانیاں۔ اگر کسی میں یہ ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کو گالی دینا کیسا عمل ہے، یا عورت کے ساتھ مار پٹائی کرنا کیسا عمل ہے، اس عمل سے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی نشانی جس عورت میں ظاہر ہو جائے وہ ہے اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا کا مال و دولت اور عزت و وقار اسی بندے کو دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ اس کو دیتے ہیں جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ جو عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر و اذکار سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتے ہیں تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائشیں بھی ڈالتی ہیں، یعنی اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ جو بندہ آزمائش کے وقت بخلاہٹ کا شکار ہو جائے، یعنی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا، یا میں تنگ دست کیوں ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں، میں تو دین کا کاربند ہوں یا کاربند تھی، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے؟ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں، یا اس مٹی کے برتن میں کوئی دراڑ تو نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں جنت میں جا رہا تھا، کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ بلال حبشی آپ کے غلام ہیں۔ چل تو وہ زمین پر رہے ہیں لیکن ان کی آہٹ 7ویں آسمان پر جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تمہارے پیدل چلنے کی آہٹ مجھے جنت میں سنائی دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دیا ہوا
درس آج تک نہیں بھولا، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت وضو کر لیتا ہوں، تبھی 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے عمل پر کاربند ہو چلتا زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نیکوکار عورت کی تیسری نشانی بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک کتنے راضی ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں، پہلے آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جبریل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا یہ بندہ یا بندی پیارا بن گیا ہے، اور تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آسمان کے کھربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتے ہیں، تو اس لیے دنیا میں 2 کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے، وہ ہر وقت خوش رہتا ہے یا رہتی ہے، بلکہ یوں لگتا ہے اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی انسان نہیں ہے، لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قہر بن جائے گی، اور قہر زندہ لوگوں کی جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، وہ اپنی مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، وہ رزق ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹیں، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستے ادب ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی اچھی طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا یا غصہ کرنا صحیح ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی طرح پرورش کرے اور اپنی اولاد کا خیال رکھے۔
लेकिन अगर अपनी औलाद की परवरिश करने की इजरत शौहर से मांगना चाहे तो वो भी मांग सकती है। और तुम घर के काम की बात कर रहे हो, अगर खुशी से घर का काम औरत करती है, घर को संभालती है, तो ये उसकी अज़मत है, ये उसका बड़ापन है। उसका शुक्रिया अदा किया करो, उसका एहतराम किया करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है उस वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों को ज़मीन पर भेजते हैं और कहते हैं कि जब तक ये औरत घर का काम करती रहे उसके लिए इबादत लिखते रहो, और वो वक्त जो औरत घर के काम में लगाती है उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की अज़मत है कि वह तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर किसी औरत पर मर्द जुल्म करे, घर के काम की वजह से उसे टोकता रहे, उस पर जुल्म करता रहे, तो रोज़े हिसाब अल्लाह ताला उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाज़ा उन लोगों के लिए खोला जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया, उनको हकीर समझा और उनको ग़ुलाम समझा। मोहतरम नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया घर में औरत पर जुल्म करना कैसा अमल है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी रास्ते से गुज़र रहे थे, देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफलसी, परेशानी और रिस्क में तंगदस्ती का सबब बन जाएगी। ये तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही जुल्म की वजह से तुम्हारे ही घर में पड़ी रहती है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में रिस्क के फरिश्ते नहीं आते, और यूँ इस घर में रहने वाले मर्दों के रिस्क की राहें तंग होने लगती हैं और यूँ वो परेशानी और मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर में और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में फरावानी हो और इज़्ज़त और शोहरत दौलत दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजल करम से तुम इज़्ज़त, शोहरत और दौलत में फरावानी पाओगे। मोहतरम नाज़रीन, इसी तरह का एक और वाक़या है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते से गुज़र रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था और उसकी तौहीन कर रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास तशरीफ़ ले गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह तबारिक व तआला ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वह औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म कर सके। मैंने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह तबारिक व तआला उस पर लानत भेजते हैं। तो उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरे निकाह में है, मैं इससे जो बात कहता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं कि तुम अपने लिए ग़ुलाम ख़रीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है और तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को चुना गया है। इस शख्स जिससे मदद ली जाए उसको ग़ुलाम नहीं समझते, और तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें तो इसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत अपने ऊपर ले आना। आने वाले वक्त में जो औलाद इस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी तो उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। इस बदकार औरत की निशानी जिसको घर से निकालने का हुक्म दिया गया, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत बयान फरमाते हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि उस औरत को अपने घरों से निकाल दो। वो औरत ये है कि इस औरत का रहन सहन, पहनना मर्दों जैसा अमल करती हो, यानी मर्दों से मुशाबिहत का अमल करती हो, यानी बाल कटवाती हो, कपड़े मर्दों जैसे पहनती हो, उसका तरीक़ाकार बोलने का, उठने का मर्दों जैसा हो। इस औरत को अपने घरों से फ़ौरन निकाल दो। अल्लाह तबारिक व तआला से अदब गिरियाज़ारी से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी औलादों को हमारी रहमत बनाए और हमें दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह खैरन कसीर। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करती हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।